وہ گہری نیند میں تھی، سیاہگوپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیخا۔ اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہو گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیے تو جیسے ان پر بہت بوجھ تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ڈورم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی، کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں پر کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پر آویزاں بڑی کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کال۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیا گئیں۔ حیا نے پلکیں سکیڑتے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تو پاکستان میں 3 بج رہے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالتا ہے۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں، ابا، روہیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی، پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کی اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ڈلوایا ہی نہیں تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بنک پر چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ مشکل ہوئی، نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے آنکھیں بند رکھے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری، ٹالی کے بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون سے ملانے لگی۔ فون نمبرز حیا سلیمان کو کبھی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترک میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ ڈی جے کے پاس بھی بیلنس ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اسی پل فون پھر سے بجا تھا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور وہ خاصے غصے میں بول رہے تھے۔ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا، میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی دوسرا نمبر بھی ہے؟ وہ نیند سے جاگتی اور کبھی اتنی غیر حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں صرف اسے 1 لمحہ لگا تھا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتے پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس ایک ہی نمبر ہے، اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبلنگ کا کوئی نمبر ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام پر ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر درد اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں تھا جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا۔ اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ملی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابو، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کی اپنے گھروں میں انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابو۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزر پر ایک ڈھیلا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر سٹور آ گئی۔ بال اس نے اب کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن کر وہ وہاں سے نکلی تھی۔ سٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پر اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح ادھر ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبحان جی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا۔
گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر تک جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح کیسے فون کر لیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ذرا خفگی سے بولی۔ ہماری پاکستانی ایکسچینج سٹوڈنٹس ہمیں عموماً مسڈ بیل دیا کرتی ہیں یا پھر ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس حاصل کر کے کال کرنے کا کہتے ہیں، تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ علی صبح خود فون کریں گی تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہوئے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اب اسی کے انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے نا اماں۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں۔ اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں نے اور ڈی جے نے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچا ہے۔ اور لگتا ہے کہ آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں بہت رہ رہی ہیں۔ صبح ہی صبح طنز کیے جا رہے ہیں۔ اچھا سب چھوڑیں نا، یہ بتائیں کہ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی؟ ہاں کیوں؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں، رات کو تایا ابو کو فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو مت کہیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہو گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں، لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اگلے پچھلے سارے حساب چکاتے ہوئے موقع پہ بات کر دیں گے، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح وہ پوری بات ماں کے گوشت گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے والے تھے اس کو، سو ساری بات دہرائی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی کہ اس نے بھی کبھی ارم کا میسج پڑھا تھا۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ وہ کچھ دیر بعد اسی بات پہ تبصرہ کرنے لگی، پھر ایک دم یاد آنے پہ لو میں بتانا بھول ہی گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زائد چچا کی بیٹی کا نام لیا جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے طے تھی۔ اچھا کب؟ ہفتہ ہو گیا رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول ہی جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو بات بتائی وہ اپریل میں ان کے سپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم سلطنت ترکیہ کی سیر کر رہی ہوں گی۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب ہے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ میں نے کہا جی ہاں کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ بھی حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی ہیں، وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ہیں ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری پھپھو کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل۔ بیٹا نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں والے ڈونٹ سے سجی ہوئی پلیٹ اس کے سامنے لا کر رکھی تو وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ بیو کدا؟ پھر بیو کدا؟ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل نے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی، اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اس ملغوبے کو دیکھ کر گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کے بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بیو کدا جانے کا پروگرام بنایا اور کل صبح 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بیو کدا؟ پھر بیو کدا؟ وہ اوون کا دروازہ پکڑے چونک گئی، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنایا، مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی، اور یقیناً میری طرف سے بھی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بیو کدا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت جزیرہ تو ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا سٹور پر وہ فریزرز میں نظر آتی اور اتنی سمجھ انہیں آ جاتی تھی کہ اسے مائکرو میں گرم کر کے کھا سکتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھی۔ ڈی جے اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی، کرمنل، سمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر ہے؟ حالے نے کہا تھا کہ
حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم ماجی کو کال کر کے پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہنی، وہ ڈورم سے بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبززار میں چلی گئی تھی۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈز کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ چلیں، بیو قدا پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئیں اور اب دونوں چلتے چلتے سٹور کے سامنے والے فوارے کے منڈیر پر آگ بیٹھی۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے ببلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تا یہ اسے سنا دی۔ ڈی جے کتنی ہی دیر تک تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچی تو وہ پنکی مینیجر احمد جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا وہ واقعی میجر احمد تھا؟ ہاں بالکل، اور وہ ڈولی اصلی خواجہ سرا تھا؟ شاید وہ ان کا پرانا ملازم تھا اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی نا۔ وہ اپنی غلطی کہاں سے مانتی، یہ تو ناممکن بات تھی، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت بڑی غلطی کی، تو بھگت رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جہاں کے پاس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس نے اس کو ایسے ہی تباہ کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شے دے گا اور وہ ریسٹورنٹ واپس لے لے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت کب ہوتی ہے؟ کچھ دیر وہ یوں ہی اس بات کے ہر پہلو کو ڈسکس کر رہی تھی، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اور اب وہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی تھی کیونکہ رات بہت بیت چکی تھی اور اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبززار پہ چلتے ڈورم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اب اپنے مسئلے کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے، دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ انسان اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں ہو سکتی، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی، صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ جاتی۔ جیو انفارمیشن سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر دے رہے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پہ لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی، پھر سمجھ کر سر ہلاتی اور دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ حیا نے ایک نظر اس کے رجسٹر پر ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا، تم لوگوں کا سپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے، کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھا، رجسٹر دائیں جانے بیٹھے معتصم کو پاس کر دیا۔ یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی۔ معتصم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پہ ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، ہم ٹرکی کے ٹور پر جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم 5 اور ٹالی، اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف، پھر یہ ٹالی؟ ڈی جی کوف سے جواب لکھنے لگی، ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا، پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ کے معتصم اب صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا، تو ہمارے ساتھ چلو نا، تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن، معتصم نے اپنا پروگرام بتایا۔ ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ چلنا مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملتے ہیں۔ نو پرابلم، ساتھ میں معتصم نے ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنا۔ حیا دانت میں دانت چبائے بمشکل جمائیاں کنٹرول کر رہی تھی۔ اسے اس کلاس میں سب سے زیادہ برا لگتا تھا۔ دفعتاً معتصم نے رجسٹر ڈی جے کی جانب بڑھایا تو اس پہ الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے کر دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا، اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیف حالک۔ حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر صفحہ حیا کے سامنے کیا، اب اس کے اوپر لکھا تھا، حالی بخیر۔ حیا نے بالکل
चिढ़ कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखते तो ये फौरन ही इसे सीख कर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी फिरोजुल लुगात लिखवा लेता। अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा। वो मोतसम से क्लास के इख्तिताम तक ठीक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास खत्म हुई तो वो वापस डोरम में आए। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में काफी वक्त लग गया। इसने एक मोर पंख के सब्ज रंगों का पाँव को छूता फ्रॉक पहना, फ्रॉक की आस्तीन तंग, चूड़ीदार पजामा और पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल इसने खुले छोड़ दिए थे और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी थी। कैसी लग रही हूँ? डीजे जो बालों में ब्रश कर थी रुक कर इसे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो, दफा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद दोनों अंजुम बाजी और हाले के साथ जहांगीर में वाक़ पुप्पो के घर के सामने खड़ी थी। पुप्पो को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहें कि मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया था। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ हाँ बता दिया था। पुप्पो इनसे पुरतपाक से मिली। लिविंग रूम में बैठने तक ही तारुफ का मामला जो है वो हल हो चुका था। हया, आज तुमने घर में बड़ी रौनक लगाई है। वो वाक़तन बहुत खुश थी। हया इनके घर को अपना समझकर दोस्तों के साथ लाई थी। यह ख्याल ही इनको बेहद मुस्तर बख्शा था। वो इन 2 माह में चंद ही बार पुप्पो के घर आई थी और पहली दफा जहाँ कभी घर नहीं मिला, पहली दफा के अलावा जहाँ इसे कभी घर में नहीं मिला और ना ही वो इसको बता कर आती। इस दफा तो इसने बिल्कुल भी नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर खुद को इसका मुजरिम समझ रही थी। इसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर खुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी, अंजुम बाजी ने सोफे पर बैठते हुए सताइशी अंदाज में इधर उधर देखकर कहा। और ये रग्स तो बहुत प्यारे। हाले ने फर्श पर बिछे रग्स की जानिब इशारा किया। और मेरी पुप्पो भी बहुत प्यारी है। वो पुप्पो के शानों के गिर्द बाजू हमायल किए मजे से बोली तो पुप्पो हंसती। डीजे ने आहिस्ता से सरगोशी की और पुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। हया ने जोर से इसके पाँव को दबाया। वो बस सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं बस अब भी आई। अच्छे मेजबानों की तरह पुप्पो मुस्कुरा कर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाजा खुला था सो सोफों पे बैठते हुए इन्हें किचन का आधा हिस्सा नजर आ रहा था। पुप्पो वो इनके पीछे आ गई। अरे तुम क्यों आ गई? तुम इनको कंपनी दो ना, वो एक दूसरे को काफी है। आप सुनाए, अंकल ऊपर है? मैंने सोचा इनसे मिल लूं। जब भी आती हूँ अमूमन इनके सोने का टाइम होता है, मुलाकात ही नहीं होती। वो ये तो मैं कह नहीं पाई कि जब भी वो आती हैं फूफो इनको दवा देकर सुला देती हैं ताकि कोई बदमज़गी ना हो। हाँ शायद जागे हो, तुम देख लो ऊपर जाके। अच्छा, और जहाँ का रेस्टोरेंट कैसा का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया ना शायद। हाँ अच्छा खासा नुकसान हो गया इसका, काफी चिड़चिड़ा रहने लगा है इस दिन से, बस दुआ करना। वो वापस आई तो डीजे और हाले पुप्पो के घर की आराइश पे तबसरा करी थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पर कार्टून नेटवर्क देख रही थी जिसके कार्टून तुर्क में डब हुए थे। सुभानजी में जो वाहिद शय देखने का मौका नहीं मिला था वो था टीवी। इनको मसरूफ पाकर वो जीना चढ़ने लगी। कंधे से लटकते शिफॉन के सब्ज दुपट्टों का किनारा जीनों पर फिसलता हुआ इसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाजा बंद था। इसने होले से उंगली की पुश से दस्तक दी, फिर डोर को नॉब घुमाकर दरवाजा धकेला। कमरे में नीम तारीकी सी छाई हुई थी। बाहर धूप थी मगर भारी पर्दों के बायस रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। सिकंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे, गर्दन तक कंबल डाले हुए थे और आंखें बंद थी। अंकल, इसने होले से पुकारा। वो हनूज बेहिसो हरकत पड़े रहे। वो चंद लम्हे तासुफ से इनका पसमुर्दा और बीमार जिस्म देखती रही, फिर होले से दरवाजा बंद करके वापस आ गए। वो सीढ़ियों के वस्त में थी जब बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो वहीं रीलिंग पे हाथ रखकर रुक कर देखने लगी। सोफा पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी होंगी। दरवाजा खुला और जहां अंदर दाखिल हुआ। एक हाथ में ब्रीफ केस, दूसरे हाथ पे के बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉट ढीली करते हुए, हल्की ग्रे शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से ज्यादा कमजोर और मुरझाई हुई रंगत। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठठक कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सीढ़ी के वस्त में खड़ी थी। सलाम करके जीने उतरने लगी। जया ने चौंक कर सर उठाया, फिर इसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। पुप्पो से मिलवाना था अपने फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के इसने खड़े खड़े मुरव्वतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर ही संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ आ गया। ये पुप्पो का बेटा है। जी हाँ। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता। जहाँ का कोट राहदारी पे लगे स्टैंड पर
लटका हुआ था और ब्रीफ केस काउंटर पे था। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा पानी की बोतल को मुंह से लगाकर घूंट भर रहा था। साथ ही पप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। नीजमन जल्दी, वो बोतल रखकर इनके मतवज्जा हुआ था। हमन समझी। जवाबन वो जरा उखड़े अंदाज में दरिश्ती से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जी हाँ, फुफ्फो ने तंबी निगाहों से घूरा। इसने जवाब में खासी तलखी से कुछ कहा था और बोतल को वहां रखा था। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया इसके चेहरे के उलझे तासरात बगौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले जरा सोच कर बोली, हया, इस्तकलाल स्ट्रीट में आज लेवाइस पर सेल लगी है, वो चेक ना करें? उठने का एक बहाना था। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हुई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो, मैं जरा पप्पो को बता दूं। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियां सोफों से उठकर अपने बैग उठाने लगी। पुप्पो, अब हम लोग चलेंगे, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर इसने जहां सिकंदर को कतन नजरअंदाज करते हुए कहा। वो फ्रिज का दरवाजा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हूँ। वो पुप्पो को एक मलामत ज़दा निगाह जहां पर डालकर तेज से इसकी तरफ आई। वो बेनियाज से खड़ा पानी पीता, फिर वो इसरार करती नहीं, मगर वो नहीं रुकी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मुड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानिब घूमी। हाले, जहां ने पुप्पो से क्या कहा था? जाने तो हया। हाले ने निगाह चुराई। स्कार्फ में इसका चेहरा कदरे फीका लग रहा था। हाले, मुझे बताओ इसने क्या कहा? हया, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस किस्से को। हाले, नूर चूल्हा लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। इसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए इसका पूरा नाम लिया। चुलकलो यानी कि गांव की हाले नूर। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। इसने पहले पूछा कि ये कब आई, फिर कहा कि इनके लिए इतना फैलाव करने की क्या जरूरत थी, और फिर इसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं जाया करें। इसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे गिर गए। बहुत आहिस्तगी से वो पलट गई। हया, छोड़ दो। अंजुबाजी ने पीछे से कंधे थपथपाकर इसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद कभी पुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूं कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सीध में देखते हुए इनके आगे चलती जा रही थी, क्योंकि आज इसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। इसने वाकयतन तहिया किया था कि वो कभी दोबारा पुप्पो के घर नहीं जाएगी। रात सुभानजी के गिरदोनवा पे अपने पर फैलाए हुए थी। सब्जाजारों पे जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। डोरम ब्लॉक्स की चकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थीं। रात बहुत बीत चुकी थी, मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद ही दिन बाकी थे और छुट्टियों से पहले ये इनकी डोरम में आखिरी मुलाकात थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर्स पे निकल जाना था। खदीजा, हया, टाली और चेरी के डोरम में रौनक अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी हुई थी। मुस्कुराहट दबाई उंगली पे सुनहरी बालों की लट लपेटते वो कहती, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओ, तुम्हारा भी यही है मोमिन? वो कहने के साथ बमुश्किल हंसी कंट्रोल कर पाई थी। मोमिन काफी दिनों से इसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसको दिखाने के लिए हॉलैंड की लतीफ के साथ नजर आती। लतीफ खासलेस डच और कैथोलिक था, मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के सबब इसके माँ बाप ने इसका नाम अपने किसी अफगान दोस्त लतीफ के नाम पे रखा हुआ था। यूं वो तमाम फलस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, सिवाय मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और इसके मुकाबिल काउच पे स्पेन की सैंड्रा। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थी। इस थीम के साथ ये कंट्रास्ट कुछ ओवर नहीं लगेगा? नहीं, हाले मुतबज्जिज सी सैंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपने बंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपने ऑयल की आधी शीशी इनको दिखाते हुए बार बार नफी में सर हिलाते आई डोंट बिलीव दिस कहते जा रही थी। किसी लड़की ने किचन में रखा इसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी। चूंकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सके
اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھائے جا رہا تھا. ان چینیوں کے دل بھی نا اپنے قد کتنا چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے اور پست. ٹالی جو اوپر اب بیٹھی اپنے بنکر پر بیٹھی تھی, حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی. لمحہ بھر کو روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی, پھر سچ جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا. You know, in Israel we have such citrus that. ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا, سب سے میٹھا پانی, سب سے خالص شہد, سب سے خوشبودار خوشبو اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا. وہ کہتی تھی کہ اسرائیل جنت ہے, مقدس اور بابرکت سرزمین ہے, اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے نے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لی کہ فلسطین جنت ہے, مقدس اور بابرکت سرزمین ہے. اب بھی حیا بہت انماق سے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو پکڑ کر اس کی باتیں سن رہی تھی. جو بھی تھا, اسرائیل نام میں سننے میں سے بہت مزہ آتا تھا. دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے ان سب کی جب آوازیں ملی تو بہت زیادہ شور ہو گیا. اس شور میں ڈی جے نے اپنے بنک کے اوپر بستر میں تکیا منہ پر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی. ان کی آوازیں بلند ہوتی تو وہ تکیا منہ سے ہٹا کر بیزاری سے ان کو مخاطب کرتی اور کہتی کہ پلیز شور مت کرو, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے سونے دو. اوکے. حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا. سب نے شش کر کے ایک دوسرے کو خاموش کروایا اور دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگتی. ڈی جے واپس لیٹ جاتی اور تکیا منہ پہ رکھ لیتی. ہاں چاند, میں چاند کو ہی تو دیکھ رہی تھی. سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مڑوڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی. اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا ہے. مجھے یہی کلر سکیم چاہیے, اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے نا. پھر یہ رنگ. سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھا رہی تھی. آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہو رہی تھی. چند ثانیے بعد ڈورم میں پھر سے شور ہوا. کین سمون پلیز شٹ اپ. ڈی جے ضبط کھو چکی تھی اور زور سے چلائی. وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی, مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی. لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈورم میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں. بس تم آرام کرو, ہم چپ ہیں, اب ہم سب آہستہ بولیں گے, اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی. وہ کچھ گڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی تھی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں بات کرنے لگے تھے. چند پل مزید سرکی اور پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت سب سے پہلے. ٹالی کی آواز بلند ہوئی, پھر سارا, پھر حالے, پھر چیری, جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی. مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ کسی کا تیل سے پوچھے بغیر استعمال کیا جائے. شور واپس لوٹ رہا تھا. ڈی جے ایک دم کمبل اتار کر پھینک کر سیڑھیوں کی بنک کی سیڑھیوں سے چھلانگ لگا کر اتری. اپنی میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا, ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں, تہہ کردہ اینک کو کھولا, آنکھوں پہ لگایا اور خاموشی سے کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی. اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا. ڈورم میں ایک دم سناٹا ہوا. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا. سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور پیڈل پر رکھ دیا. چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھ دی. حالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا. بہت نادم نگاہوں کے تبادلے ہو رہے تھے. وہ ناراض ہو گئی ہے, اب کیا کریں؟ حالے نے بہت آہستگی سے بولا. ٹھہرو, میں اسے مناتی ہوں. حیا نے کمبل ہٹایا, بنک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی, میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہن کر باہر نکل گئی. پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا تھا. اسٹڈی ساتھ تھی, سے پتا تھا ڈی جے میں ہی ہو گئی. اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا. وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائی بیٹھی تھی. چوکھٹ سے اس کا نیم رخ ہی نظر آ گیا تھا, پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے. اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا. وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی. ڈی جے. خدیجہ بائیں کن پٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کرتی. ڈی جے وی آر ریئلی سوری. وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھتی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. ڈی جے نے بے حد سختی سے ہاتھ چھڑائے. اسے بے حد ملال ہوا. سوری یار, ہم نے تمہارا نہیں خیال کیا. تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کن پٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی. سر میں درد ہے؟ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں. صرف یہی بات ہے؟ مجھے گھر یاد آ رہا ہے. تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر ہی تو چلے جانا ہے. سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے. اس نے چہرہ اٹھا کر بیچارگی سے اسے دیکھا. اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی. دیر کہاں ہے؟ فیبرری میں ہم یہاں آئے تھے, مارچ گزر گیا, اپریل گزر رہا ہے, مئی آنے والا ہے, جون میں ایگزامز ہوں گے, جولائی میں ہم پاکستان. 5 ماہ تو ختم ہو گئے.
डी जे भीगी आंखों से मुस्कुरा रही थी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खल्लास। इसने हाथ झाड़कर जैसे बात खत्म की। डीजे चंद लम्हे डुबडुबाई आंखों से देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा है। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक है या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल इनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं। 3 माह तो हमने यहाँ गुजारे हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं, तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कजन की शादी है, मगर मैं इसे कुर्बान कर रही हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि अगर हम एक बार पाकिस्तान चले गए ना तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा। और सुनो, फिर हमें अकेले फिरने का मौका भी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस्तेज़ाइया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को एक टाइम में अकेले वक्त आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक था। ऐसी आज़ादी जिसमें अम्मी अब्बू भाई भाभियों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है ना जब वो तन्हा होता है, और ये वही तन्हाई कैद कर लेता है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है, जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है हम कभी वापस पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। हया ने जैसे तासुफ से नफी में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज पे रखी डीजे की मोटी सी फलसफे की किताब पे पढ़ डाली, जिसके सरवर्क पर सुकरात की तस्वीर बनी थी। इसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। परे हटाओ इन बूढ़े अंकल को, इन्हीं को पढ़ पढ़ कर तुमने अपना दिमाग खराब किया हुआ है। सुकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सुकरात ने किसी अजमत और बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था ना, वो तनक कर कहते हुए खड़ी। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन। डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल करते हुए टाली का इसराइल नामा सुनने वापस चले गए। ओ, इन्हें यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोली। इसे नए टाइम पुराने टाइम से ज्यादा को ऑफ किसी शय से नहीं होती थी।